اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد، عقائد امامیہ کی باب میں کی جانے والی گفتگو کا یہ چھٹا دور اور اس کا دوسرا حصہ. پہلے حصے میں ہم اصول فقہ کی تاریخ کے آئینے میں دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ علم جو ہے وہ اپنے بتدریج اپنے کمال تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے اس علم کے مخالفین نے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کیے اور اصولی علماء نے کس انداز سے ان اعتراضات کے جوابات دیے اور ان کا دفاع کیا. تو آئیے بات کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور ان اعتراضات کی طرف چلتے ہیں کہ جو کہ اصولی فکر کے اوپر اٹھائی گئی. تو جب ہم ان اعتراضات کو یہ تقریباً بات ہے کوئی 11ویں صدی ہجری کے آغاز میں علم اصول پر جو ہے وہ اخباریت کی جو ہے وہ یلغار نظر آتی ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ علم اصول جو ہے وہ تو اس کی فکر ائمہ علیہم السلام کے جو ہونہار شاگرد ہیں ان میں بھی موجود تھی، اور ائمہ علیہم السلام بھی جو ہے وہ اس انداز سے انہیں جوابات دیا کرتے تھے جب وہ سوال اس عنوان سے اٹھایا کرتے تھے. تو یہ اس اسلوب کی گفتگو ہمیں ثقافت معصومین میں بھی نظر آتی ہے. اور لیکن یہ جو اعتراضات ہیں یہ 11ویں صدی ہجری کے اندر جو ہے وہ اٹھتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یقیناً کہ جو اصولی فکر ہے یہ ہمیں اصل روایت سے دور کر دیتی ہے، روح روایت سے ہٹا دیتی ہے. تو اخباریوں کی طرف سے علم اصول کو جو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس کے جو روح رواں تھے ان کا جو ہے وہ یعنی کہ 11ویں ہجری کے ابتدائی ہی میں ان کا انتقال ہوا 1021 ہجری کے اندر، کہ جن کی جو شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے اخباریوں کے درمیان میں، میرزا محمد امین اشتر آبادی. انہوں نے اس باب میں جو ہے وہ بہت سارے سوالات قائم کیے تھے. علم اصول پر جو طرح طرح کے اشکالات ظاہر کیے گئے ان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب مثلا کہا گیا کہ یہ علم الحمدللہ معاف کیجیے گا کہ یہ علم جو ہے وہ اہل سنت سے جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور اس کے جو قواعد اصولیہ پر یہ جو ان کے قواعد ہیں اصولی علماء کے، ان پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم نص کی اہمیت سے کو کھو دیتے ہیں. یعنی مثلا جو بنیادی فرق ہے، ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ میرے بہت سارے سننے والوں کو یہ فرق واضح نہ ہو رہا ہو. دیکھیں، ایک روایت کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک روایت کا باطن ہوا کرتا ہے. بسا اوقات ہمیں روایت کے باطن میں اتر کر کسی نتیجے تک پہنچنا ہوتا ہے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، یہ روایت نہیں ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہمیں ایک روایت ملے کہ زید عالم دین ہے، اس کی عزت کرو. اب یہ ایک روایت ہے. اب اس کو ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب دیکھا گیا تو لکھا ہوگا کہ زید عالم دین ہے، ان کی عزت کرو. تو اب
اس روایت کے دو حصے ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہر تو یہ ہے کہ زید کی عزت کرو، تو اب زید کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب تو زید سامنے موجود نہیں ہے، یقیناً زید کا نام احترام سے لیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، اور جو بعد کے لوگ ہیں وہ یقیناً بعد کے افراد ہیں۔ لیکن جو روایت کا متن سے ہٹ کر جو روایت کا باطن ہے، وہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ زید عالم دین ہے، ان کی عزت کرو، یعنی کہ اس میں جو علم دوستی کا پہلو ہے، جو کسب علم کا پہلو ہے، جو علم کی اہمیت اور فضیلت ہے، اس کا بیان ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعد میں بھی کوئی مثلا اگر احمد عالم دین ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب احمد کی عزت نہ کرو، وہ تو زید کا نام لیا تھا نا۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ چونکہ وہ عالم دین ہیں تو ان کی عزت کرو، احمد بھی عالم دین ہے تو بالکل اسی طرح سے ان کی بھی عزت کی جائے گی۔ اب یہ روایت کے باطن میں اتر کر دیکھا گیا، تو اس طرح سے یہ فکر پائی جاتی ہے۔ اصولی علماء جو ہے وہ اس انداز سے استنباط اور استخراج کیا کرتے ہیں، فقط ظاہر پر حکم نہیں دیتے بلکہ اس کے روایت کے باطن میں بھی اتر کر اور اس میں مسائل کا استنباط اور استخراج جو ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اب ان قواعد اور اصول، یعنی کہ وہ قواعد اور وہ اصول کے جو کہ علم اصول کے اندر کار فرما ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر اعتراض ہی یہی کیا گیا کہ یہ اتنے زیادہ اندر اترتے ہیں روایت کے، اور اس کی روح سے اس قدر جرح و تعدیل ہوتی ہے، اس قدر ڈسکشن ہوتا ہے کہ جو اصل روایت ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہے، جبکہ یہ محض اعتراض کی حد تک ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ غور کریں کہ وہ جتنی بھی بحث ہو رہی ہوتی ہے وہ اسی روایت کے سائے میں ہو رہی ہوتی ہے، اسی روایت کے ذیل میں ہو رہی ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ گفتگو کا جو عمارت تعمیر ہو رہی ہوتی ہے اس کی بنیاد وہی روایت ہوتی ہے۔ تو ایسا ممکن کیسے ہے کہ اس روایت سے ہٹ کر کوئی بات ہو سکے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ قواعد جو ہے وہ نصوص نص کی جمع، یعنی کہ شریعتاً کوئی حکم ہے تو نصوص شرعیہ سے دوری کا سبب قرار پاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی انسان جو ہے وہ نصوص سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ علم اصول پر مزید جو یوں کہہ لیجئے کہ اس موضوع پر، یعنی کہ اس جو اشکالات کے دور جب شروع ہوتا ہے اور روایت کے اوپر ہی زور دیا جاتا ہے، اور اس طرف اس پہ پھر کئی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کو جان کر حیرت ہوگی یقیناً، لیکن میرا موضوع جو ہے وہ یقیناً بیان کرنا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں کہ وہی دور ہے کہ جب جو ہے وہ علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ نے کتاب بحر الانوار جو ہے وہ تالیف فرمائی، یعنی کہ 1110 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوتی ہے، اور ایک بیش بہا خزانہ ہے کہ جس کے اندر یقیناً بہت ساری روایات آپ نے جمع ضرور کر دی، اگرچہ اس میں حاشیہ آپ نہیں ہوئی کھینچا کہ میں نے جمع کر دی ہیں روایات، آئندہ آنے والے اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کریں گے۔ شیخ محمد بن الحسن المعروف، جسے آپ علامہ یہ حر عاملی کہتے ہیں، انہوں نے وسائل الشیعہ کی تالیف فرمائی اور بہت ساری روایات کو جو اس کے اندر جمع کیا۔ محسن کاشانی، بہت بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے بافی جو ہے وہ تالیف کی۔ پھر سید حاشم بحرانی تقریباً انہوں نے تفسیر پر کام کیا، اور روایات پر مبنی تفسیر جو ہے وہ تفسیر برہان جو ہے وہ امت مسلمہ کے حوالے کی۔ لیکن جو اصول فقہ کے جو اخباریت کے سامنے پائیداری کی عنوان سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ملا عبداللہ تونی، جنہوں نے الوافیہ فی الاصول نام کی کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ان اشکالات کے جوابات بھی دیے، رد کیا انہوں نے۔ پھر محقق سید خو انصاری ہیں، انہوں نے مشارق شموس فی شرع الدروس تحقیق جو ہے وہ تدوین فرمائی۔ پھر محقق محمد بن الحسن الشیروانی ہیں،
انہوں نے کتاب المعالم پر جو میں نے بیان کیا، کتاب کا تعارف میں نے کرایا، اس پر انہوں نے حاشیہ قلم بند کیا۔ سید صدر الدین قمی ہیں اور انہوں نے الوافیہ کی جو ہے وہ شرح لکھ ڈالی۔ اسی طریقے سے کربلا مقدسہ میں مجدد کبیر، بہت بڑا نام ہے، محمد باقر بحبانی، تو انہوں نے ان کی سرپرستی میں ایک مدرسہ قائم ہوا باقاعدہ۔ اور یہاں میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ یہ جو اخباریت کے عنوان سے جو فکر تھی، اس کے بھی اکثریت کربلا معلّہ ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ اصولی نظریات کے بنیادی طور پر 3 ادوار گزرے ہیں، یعنی کہ ایک تو عصر تمہیدی ہے، جس میں اصول یہ جو فکر اصولی ہے وہ آہستہ آہستہ ابھی جڑ پکڑ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے۔ اگرچہ فکر ائمہ کے دور میں موجود ہے، لیکن باقاعدہ ایک مکتبی اعتبار سے جو ہے وہ سامنے اس دور کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ابن ابی عقیل اور ابن جنید سے سلسلہ شروع ہوا اور وہ پھر شیخ طوسی تک آ پہنچا۔ یہ جو زمانہ گزرا ہے یہ بالکل تمہیدی زمانہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو علمی اثر، یعنی کہ جو دوسرا دور ہے وہ عصر علمی، اس میں فکر اصولی نے نشو و نما پائی ہے، پھلا پھولا ہے۔ کئی علماء ہیں جید جو کہ اس دور میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان کی کئی تصانیف ہیں جو اس وقت بھی جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک خزانے کی حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ تیسرا دور جو ہے وہ کمال علمی ہے، یعنی کہ جو 12ویں صدی ہجری کے اواخر میں استاد وحید بہبانی، جن کا نام میں نے بھی لیا، وہاں سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے، اور بڑے بڑے نام جو ہیں وہ نامی گرامی افراد جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء اور محققین جیسا کہ میں نے بیان کیا سامنے آئے۔ مثلا چند نام میں آپ کے سامنے لینا چاہوں گا۔ استاد وحید بہبانی کے شاگرد ہیں سید مہدی بحر العلوم، یہ اسی زمانے میں شیخ جعفر کاشف الغطا، پھر میرزا ابو القاسم قمی، سید علی طبا طبائی، اور شیخ نور اللہ تستری، جو کہ 1234 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، موجود ہیں۔ خود شیخ انصاری 1214 میں آپ متولد ہوئے تھے، اور اصول فقہ اپنے بہت زیادہ خدمت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کی جو تصنیف ہے مکاسب، اسی سے اندازہ لگا لیجئے آج بھی حوزہ علمیہ میں جو ہے پڑھائی جاتی ہے، اور اصول کے اندر فرائض الاصول، یہ دونوں یہ دو ویل نون بکس جسے کہتے ہیں کہ علم دوست افراد جو ہیں وہ اس کتاب کو، ان کتب کو جانتے ہیں، جو آج باقاعدہ مدارس میں حوزہ علمیہ میں بڑے بڑے نام آپ نے دیکھا کہ حوزہ علمیہ سے وہ فارغ و تحصیل ہوئے، وہ ان کتابوں کو پڑھ کر جو ہے وہ نظر آتے ہیں ہمیں۔ شیخ انصاری نے مکاسب اور فرائض الاصول۔ بہرحال اب یہاں سے ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا دوسرے رخ پر لے کر جاتے ہیں، اور اب تک کی گفتگو ہم نے اصول فقہ کو آہستہ تاریخ کے جھروکوں میں دیکھا کہ کس طریقے سے کس دور میں وہ پنپنا شروع ہوا، اور کس وقت وہ اپنے عروج پر جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور کس دور میں آپ اس علم کی مخالفت کی گئی اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ دم توڑ گئی۔ اگرچہ آج بھی ہمیں کچھ علاقوں سے آوازیں اس قسم کی آتی ہیں، اور جہاں پر اصول، جہاں پر استنباط اور استخراج کی مخالفت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ائمہ کے روایات کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کی مخالفت میں اپنی توضیح دے رہے ہیں، توضیح المسائل ہمارے ہاتھوں میں پکڑا رہے ہیں، اور ائمہ علیہم السلام کی روایات ہم سے جو ہے وہ چھین رہے ہیں۔ تو یہ صرف ان کی خام خیالی ہے، اور ایسا نہیں، توضیح روایات کے مقابلے میں نہیں ہے، روایات کے ذیل میں ہے، کہ جہاں
آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ جو روایت آپ کو بیان کی جا رہی ہے یا جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا سیاق اور سباق کیا ہے. اس لیے کہ روایت کا فقط ظاہر کو پڑھ کر ہم ایک دم سے کوئی نتیجہ نہیں دے سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ دیکھو روایت میں چونکہ یہ لکھا ہے اس لیے حقیقت جو ہے وہ اس انداز سے موجود ہے کیونکہ روایت میں یہ لکھی ہوئی ہے. نا یوں نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ میں آپ کو مثال دے کر بیان کروں. مثلا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایات بالکل ٹھیک ہوتی ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم کسی حل کسی نتیجے پر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. مثلا ایک روایت ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، آدم کو اللہ نے، اب یہاں پر ترجمہ کیجئے، علی صورتہ، یہی کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ آدم پر یا اللہ پر؟ خلق اللہ آدم علی صورتہ. اگر فقط اس ٹکڑے کو دیکھیں گے تو یہ ضمیر حضرت آدم پر نہیں خود خدا پر لوٹ رہی ہے، یعنی کہ علی صورتہ ہی، اپنی صورت پر خلق کیا، یعنی کہ یہ آدم کی صورت جو ہے وہ اللہ کی صورت ہے. اور اس پہ شعراء نے کلام بھی لکھنا شروع کر دیا، یہ صورت آدم ہی اللہ کی صورت ہے، لیکن غافل ہے مگر شیطان جو ہے اس بات سے غافل ہے. پوشیدہ ہے یہ صورت شیطان کی آنکھوں سے، یہ صورت آدم ہی اللہ کی صورت ہے، پوشیدہ ہے یہ صورت شیطان کی آنکھوں سے. تو یہ شعراء نے کلام کرنا شروع کر دیا، اور یہ صوفیزم کے اندر، تصوف کے اندر جو ہے وہ اس کو بہت زور سے اور شور سے اور بیان بھی کیا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ جب تصور کیا جاتا ہے تو پروردگار کا، تو پھر وہ اسی انداز سے کہا کہ جب صورت آدم کی ہے تو پھر باقی جسم بھی آدم جیسا ہوگا. تو پہلے ہوگا کی بحث ہوئی اور ہوگا ہوتے ہوتے ہے تک آ گیا. تو یہ ہوگا سے ہے تک کا جب فاصلہ طے ہو گیا تو پھر اللہ کی صورت بھی بالکل نظر آ گئی کہ بھئی اس طرح سے ہاتھ ہیں، اس طرح سے پیر بھی ہے جو وہ جہنم میں جو ہے وہ ڈال دے گا، اور یہ روایت اور وہ روایت، اور اس طریقے سے عجیب مضحکہ خیز باتیں جو ہے وہ ہمیں کتب پر جو ہے بنتی ہوئی نظر آتی ہیں، حصہ بنتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جہاں تک اس ٹکڑے کا تعلق ہے جو میں نے بیان کیا، یہ بھی کتاب میں موجود ہے. تو اب آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے، روایت سامنے ہے، نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے، تو اب آپ کو اس کے سیاق اور سباق میں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ فرمایا تھا پیغمبر نے تو یہ کیوں فرمایا تھا. تو پھر واقعہ نظر آئے گا کہ آپ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھا دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں تیری صورت بگاڑ دوں گا. تو جب اس نے یہ جملہ کہا تو رسول اللہ نے پلٹ کر جواب دیا کہ تمہیں یہ جائز نہیں ہے، کیسی بات کر رہے ہو اپنے بھائی کے لیے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ تمہارے نبی آدم کو اللہ نے اسی صورت پر پیدا کیا تھا، کون سی صورت بگاڑ. تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ ہی کی ضمیر کہاں لوٹ رہی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ سے خطرناک ہوتا ہے کبھی کبھی آدھا سچ. تو یہ جو آدھا سچ بولا گیا اس نے خدا کو مجسم کر دیا، اور آج تک جو ہے یہ عقیدہ بہت سارے مسلمانان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ایک اور روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں. مثلا کوئی شخص اگر مغرب کی نماز اتنا دیر کر کے پڑھے کہ تارے نظر آ جائیں تو وہ ہم میں سے نہیں. اب روایت موجود ہے، صادقین سے موجود ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا یعنی کہ 9 یا 10 بجے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ روایت تو یہ کہہ رہی ہے ہم میں سے نہیں ہے. اتنی دیر کر کے پڑھے کہ تارے ظاہر ہو جائیں تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. روایت بھی موجود ہے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم بالکل صحیح عربی جانتے ہوں اور بالکل اصل منابع بھی دیکھ رہے ہوں تو بھی بسا اوقات ہم اس کے نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے کہ کیا ہوا معاملہ. تو تاریخ میں جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پتہ چلا ایک گروہ تھا جو پنپ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ جب تک تارے نہ ظاہر ہو جائیں آسمان کے اوپر مغرب کا وقت تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ عمدن انتظار کیا کرتے تھے، جماعت کو چھوڑ دیا کرتے تھے
اور اس کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے، تو ائمہ علیہم السلام نے اس انداز سے بیان کیا کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ، یہ ہماری روش نہیں ہے، ہمارے لوگوں کی روش نہیں ہے، کیونکہ یقیناً اصلاً جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت آسمان پر بہت زیادہ تارے ظاہر نہیں ہوئے ہوتے، تو ایک سیاہی گزر چکی ہوتی ہے، لیکن بہرحال تاروں کا جس انداز سے رات میں پہر میں وہ ظاہر ہوتے ہیں وہ والی کیفیت نہیں ہوتی، تو امام نے اپنے لوگوں کو الگ کر لیا۔ اب چونکہ ہم نے روایت کا سیاق اور سباق دیکھا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس دور کی بات ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ ایک محقق کا کام ہے، ایک محدث کا کام ہے کہ جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ اس ہی کام میں صرف کی ہو، اور یہی روش عقلائی بھی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو یقیناً اپنا علاج خود نہیں کرنے بیٹھ جاتے، سیلف میڈیکیشن از ناٹ آلویز گڈ۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے then you have to concern with your doctor، جائیے اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کریں، دیکھیں، بتائیں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ ماہر سے مدد لی جاتی ہے اس علم کے، کبھی بھی جو ہے وہ راہ چلتے ہوئے کسی شخص سے علاج نہیں کرایا جاتا، ڈاکٹر ہی سے علاج کرایا جاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر بھی کون سا؟ جس پر آپ کو اعتماد ہو۔ آئیے بحث کو ایک دوسری سمت میں لے کر چلتے ہیں۔ فقیہ کی فضیلت قرآن کی روشنی میں، قرآن کیا کہتا ہے فقیہ کے عنوان سے؟ تو فقیہ کی ذمہ داری پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی فضیلت تک لے جاتے ہیں۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 122، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ دیکھو مومنین کے لیے یہ تو صحیح نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں دین کی حاصل کرنے کے لیے، اپنے قریے سے نکل کھڑے ہوں، بلکہ ان میں سے ایک طائفہ ہونا چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین کے حصول کے لیے نکلے اور واپس آ کر اپنی قوم کو اذا رجعوا الیہم، جب وہ واپس آئے تو کیا کرے؟ وَلَيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ اذا رجعوا الیہم، اور اسے چاہیے کہ جب وہ واپس آئے تو اپنی قوم کو خبردار کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اس کا وظیفہ یہی ہے کہ جب وہ واپس آئے تو جو اپنی قوم ہے ان کو خبردار کرے، ان کو آگاہ کرے، ان کو بیان کرے ان مسائل کا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جماعت نکلتی ہے، علم حاصل کرتی ہے، اور پھر وہ باقی معاشرے کے لیے جو وہ ہے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور ان کا وظیفہ یہ قرار پاتا ہے کہ یہ بیان کرے۔ اور جو نہیں گئے، جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جنہوں نے اتنی گہرائی میں علم حاصل نہیں کیا، کیونکہ یہ جو لیتفقہوا کا لفظ ہے، فقہوا، یہ بہت ہی گہرائی میں جا کر علم حاصل کرنے کے اوپر دلالت کرتا ہے، فقط پڑھ لینا یتفقہوا نہیں ہے۔ اگر میں آپ کی زبان میں بات کروں تو یوں کہہ لیجئے کہ فقط ماسٹرز کر لینا یتفقہوا نہیں ہے، کسی شے کی گہرائی میں جانا، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ آپ یتفقہوا کی منزل پر جا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے ان افراد کو یاد فرمایا کہ جو کہ دین کا علم اس انداز سے سیکھتے ہیں اور جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ تشریف فرما تھے اور آپ نے 3 مرتبہ عرض کیا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحمت نازل فرما۔ یہاں پہ جو ثلاثہ ہے یہ کہ آپ نے 3 مرات 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی۔ تو قیل یا رسول اللہ، ان سے کہا گیا یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، اے
اللہ کے رسول یہ بیان فرمائیے کہ یہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا الذین یأتون من بعدی ویرون عنها حدیثی وسنتی فیعلمونها. آپ نے فرمایا کہ جو میرے فقہا ہیں وہ کون ہیں؟ کہا وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. قال الذین یأتون من بعدی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. وَيَرَوْنَ عَنِ حَدِيثِ وَسُنَّتِي، اور مجھ سے میری احادیث اور میرا طریقہ لیں گے. اور پس فَيَعْلَمُونَهَا النَّاسِ، اور پھر لوگوں کو اس سے آگاہ کریں. تو یہ روش آپ نے بیان فرمائی اور ان کو اپنا خلفاء، اپنا جانشین قرار دیا. کتنی بڑی فضیلت ہے رسول اللہ کے قول سے اس انداز سے. تو بہرحال میں نے ابتداءً قرآن سے پہلے ان کا ذمہ داری بیان کی ہے، رسول اللہ کی زبانی ان کی ستائش کس انداز سے ہوئی یہ بیان کیا ہے. اور اب آئیے قرآن کریم کی طرف جو ہے وہ یقیناً چلتے ہیں اور ان کی آیات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی کیا صفات بیان کی ہے. یؤتیہ الحکمہ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 269. بہت گہری آیت ہے. خدا کی قسم آج غدیر کا دن ہے، خدا سے عیدی طلب کر لیجئے، یہی عیدی لے لیجئے. پروردگار، عید کا دن ہے. پروردگار، آج تیرے دین کی تکمیل کا دن ہے. آج اس دین کا دن ہے جسے تو نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے. آج اس دین کا دن ہے کہ جس سے تو راضی ہوا ہے. کوئی خاص معاملہ ایسا ہوا ہے کہ جس سے تو اس دین سے راضی ہو گیا ہے. آج اکمال ہو گیا ہے، تکمیل ہو گئی ہے، نعمت تمام ہو گئی ہے. پروردگار، یقیناً عید کے دن عیدی ملتی ہے نا، یہی عیدی لے لیجئے. کیا عیدی ہے؟ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. ہم جسے حکمت دینا چاہتے ہیں اسے خیر کثیر دے دیتے ہیں. پروردگار، تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد کا، آج ہمیں خیر کثیر کی عیدی عنایت فرما. چنانچہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اہل علم جو ہیں وہ خدا کے ساتھ گواہی میں شامل ہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یعنی کہ کس انداز سے کلمہ لا الہ کی الا اللہ کی تکرار بھی ہے اور کہا کہ اللہ خود شاہد ہے. کیا؟ کس بات پہ؟ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود مطلق نہیں ہے. خود اللہ اس بات پہ شاہد ہے. وَمَلَائِکَتُهُ، اور اس کے ملائکہ بھی اس بات پہ شاہد ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ملائکہ اس بات پر شاہد دونوں طریقوں سے ہے، عملی طور پر بھی ہیں، نقلی طور پر بھی ہیں، نظری طور پر بھی ہیں. کسی ملک نے آج تک ایسا بیان نہیں دیا کہ میں جو ہوں وہ اے اللہ کے رسول، یا نام اگر لے کر بات کرے کہ میں جو ہوں وہ آپ کے خدا کی طرف سے نہیں ہوں، میں بھی فرشتہ ہوں لیکن ایک اور خدا کی طرف سے ہوں. تو اب تک روئے زمین پر جتنے فرشتے ظاہر ہوئے ان سب نے ایک ہی خدا کی طرف اشارہ کیا، کسی نے کسی دوسرے خدا کا نہیں بیان کیا. تو ملائکہ بھی اس بات پہ شاہد ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں. خود خدا اس بات پہ شاہد ہے، ملائکہ شاہد ہیں. اور اے حضرت انسان خود پر فخر کر کہ جب تو علم کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے تو تیرا درجہ یہ ہے کہ خدا اپنے ساتھ گواہی میں تجھے لے لیتا ہے اس انداز سے کہ جہاں ملائکہ کا تذکرہ کیا وہاں اولو العلم کو مائنس نہیں کیا، کہا اور وہ لوگ گواہ ہیں جن کے پاس علم ہے. قائماً بالقسط، خدا جو ہے وہ عدل پر، یعنی کہ اس کا نظام جو ہے وہ عدل پر قائم ہے. لا الہ الا ہوا.
اور کوئی بھی معبود نہیں ہے، معبود مطلق نہیں ہے، وہی عزیز الحکیم ہے۔ دیگر آیت کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ باقاعدہ عالمون جمع کا صیغہ آپ نے استعمال کیا پروردگار عالم نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 کے اندر، کہ ہم نے ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، انہیں صرف علم والے ہی جانتے ہیں، تو پروردگار عالم نے انہیں یاد فرمایا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ بے شک اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں پہ جو یخشا کا لفظ ہے یہ عموماً اس کا سادہ ترجمہ ڈرنا ہے، سورہ فاطر 28 نمبر کی ہے۔ یہاں یخشا خشیت کے عنوان سے آتا ہے، خشا یہاں اسکیری نہیں ہے، اسکیئرنگ نہیں ہے۔ انگلش میں آپ کے پاس ورڈ ہے اسکیری۔ خدا خوفناک نہیں ہے، ڈرنے کی شے نہیں ہے، خدا تو لطیف ہے، خدا محبت کرنے کے لائق ہے، خدا ڈرنا نہیں۔ یخشا کا مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا، اس کی پرواہ کرنا ہے، تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے، خدا کا خیال رکھنا ہے، خدا کا اس انداز سے احساس رکھنا ہے کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے۔ یہاں بسا اوقات حرام سے بچنا تو ہے ہی ہے، بسا اوقات انسان کوئی مباح کام بھی انجام نہیں دیتا کہ اس کی پرواہ کرتا ہے، ہر کام وہ انجام دے گا یا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا۔ میں نے بہت بڑا جملہ آپ کو آپ کے سامنے سماعتوں کی نظر کیا ہے، یہ آج کے غدیر کے دن کی عیدی سمجھ لیجئے کہ اگر اس وادی مقدس طوا کے اندر سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جو کام کریں یا واجب ہو یا مستحب۔ مکروہ اور مباح آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے، حرام تو ہونا ہی نہیں چاہیے، مکروہ اور مباح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ رسالہ عملیہ جو ہے یہ پہلا زینہ ہے وادی سیر و سلوک کے اندر سفر کرنے کے لیے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلند کرے گا ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں تم میں سے، اور علم ان کے درجہ، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ مبارکہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ تو پروردگار نے پھر یہاں پر اہل علم کو اس انداز سے قل ان سے کہو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ان سے کہو کہ کیا جاننے والا، علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی پروردگار نے صاحبان علم اور صاحبان حیثیت کے لیے ایک فضیلت کا بیان کیا ہے، ان کو ممتاز کر دیا ہے دیگر لوگوں سے۔ نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، یعنی علم کے ذریعے ہم جس کے چاہیں درجات بلند فرماتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 82۔ یہاں پہ بھی جو درجات کا بلند ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی علم ہی ہوتا ہے۔ جو پہلا خلیفہ نامزد ہوا اس روئے زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ کے اعلان کے بعد، اس خلیفہ کی برتری بھی جو ملائکہ پر ثابت ہوئی وہ یہی علم کے ذریعے ہوئی۔ وعلم آدم الاسماء، اور ہم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دے دی۔ تو یقیناً یہ جو اسماء کی تعلیم تھی یہ علم تھا، اور فرشتے نے اقرار کیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں علم مگر وہی ہے جتنا تو نے ہمیں دے دیا۔ بس عزیز، یہ جو علم ہے انبیاء کی میراث ہے۔ علم وہ نور ہے کہ جو پروردگار جس کے قلب میں چاہتا ہے روشن کر دیتا ہے، اور یہی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے کمال کی طرف رشد کرتا ہے۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے بھی علماء کی توصیف میں
بہت ہی مشہور وہ کلمات القصار کے اندر نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. اور کمیل بن زیاد نخعی کو ایک خطبہ ارشاد کرتے ہوئے اس کے درمیان میں بھی ٹکڑا آتا ہے کہ لوگ 3 طرح کے، ایک تو عالم ربانی ہے اور کہ جو کہ علم رکھتا ہے، جو عالم ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ طلاب ہیں، طالب علم ہیں، علم دوست لوگ ہیں کہ جو کہ ان سے کسب فیض کر رہے ہیں. اور تیسرا عوام الناس کا پست گروہ ہے کہ جو ہوا کے رخ پر چل پڑتا ہے، یعنی کہ گھاس اور کوڑا جو ہے وہ کہا. تو اب انسان کو ان 3 گروہ میں سے ایک گروہ میں تو یقیناً لازماً ہونا چاہیے یا ہوگا. پہلا گروہ علماء کا ہے، دوسرا گروہ علم دوست حضرات کا ہے کہ اگر علماء کی صحبت پہ رہیں گے تو چند چھینٹے جو ہیں وہ آپ پر بھی پڑ جائیں گے. اور تیسرا گروہ جو ہے پھر وہ خس و خاشاک ہے، پھر اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی اپنی ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کا اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. وہ ہر پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور چل نکلتے ہیں. ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے. جب ان کے مکتب پر مخالفین حملہ کرتے ہیں تو ان کے پاس دفاع کرنے کے لیے کوئی بھی سامان میسر نہیں ہوتا، اور بسا اوقات یہ پروپیگنڈے کے یا ان منفی جو خبریں پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں. جب کوئی اچھی بات ان کے ذہن میں جو ان کے لحاظ سے اچھی ہے کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں. ایسے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ ان سے کوئی بات کہیں وہ کہتے ہیں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کا مخالف، آپ کا مخالف جب ان سے کوئی بات کہے تو وہ ان سے بھی کہتے ہیں کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب ان سے یہ پلٹ کر کہا جائے کہ ارے جب یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ دونوں ایک وقت میں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر جواب آتا ہے کہ ہاں آپ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. یہ علم سے دوری کی نشانی ہے. ایسے افراد کے پاس اگر علم ہوتا بھی ہے تو وہ علم کے عنوان سے نہیں ہوتا، وہ معلومات ہوتی ہے جسے یہ علم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی سطحی انداز سے جو ہے وہ اپنے جو فکر ہے اس کو آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال میں نے آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ فقہ کی، علم فقہ کی تاریخ بیان کی، اور اس سے متصل، اس سے منسلک بہت ساری چیدہ شخصیات کا اور بیش بہا خزانہ کتب کے صورت میں جو ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. ساتھ ہی میں نے اپنے اس لیکچر کے اندر میں نے قرآن کے اندر جو فقیہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے، یعنی کہ جو گہرائی کے ساتھ علم رکھتے ہیں ان کی جو فضیلت بیان ہوئی، اہل علم کی جو فضیلت بیان ہوئی، تبرکاً چند آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں. وگرنہ اگر قرآن پر نظر ڈالیے تو آپ کو جگہ جگہ تقریباً آپ کو ہر تیسری دوسری آیت کے اندر جو ہے وہ اہل علم ہی جو ہیں وہ سرفراز اور کامران اور ان کی فضیلت کا بیان جو ہے وہ نظر آتا ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے قلب میں، ہمارے قلب میں علم کو روشن فرما. پروردگار ہمیں انہی بندوں میں سے قرار دے جن کے قلوب میں تو چاہتا ہے کہ علم روشن ہو جائے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، ہمیں علوم آل محمد کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. دوسرے حصے کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اب ہم تیسرے حصے میں چند اور مطالب اس درس سے ایک متعلق آپ کے سامنے بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.